بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 7 اور ویلاگ نمبر 270 270 7ویں قسط، پیج نمبر 304. ناظرین، قصص الانبیاء. ناظرین، بیان چل رہا ہے حضرت شمعون علیہ السلام کا. اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے 6 قسطیں رکھ چکے ہیں. یہ 7ویں قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، یعنی اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے سچے واقعات، سچے قصے، تمام انبیاء کرام کے واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، درج کیے گئے ہیں. ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر باد بہار آئی، اقبال غزل خواں ہو، غنچہ ہے اگر گل ہو، غنچہ ہے اگر گل ہو، گل ہے تو گلستاں ہو. تو خاک کی مٹھی ہے اجزا کی حرارت سے، برہم ہو پریشاں ہو، وسعت میں بیاباں ہو. تو جن سے محبت ہے قیمت ہے گراں تیری، کم مایا ہے سوداگر اس دیس میں ارزاں ہو. کیوں ساز کے پردے میں مستور ہوئے تیری، تو نغمہ رنگی ہیں ہر گوش پہ اریاں ہو. کیوں ساز کے پردے میں مستور ہو لے تیری، مستور ہو لے تیری، تو نغمہ رنگی ہے ہر گوش پہ اریاں ہو. اے رہدر فرزانہ رستے میں اگر تیرے، گلشن ہے تو شبنم ہو، صحرا ہے طوفاں ہو، صحرا ہے تو طوفاں ہو. ساما کی محبت میں مضمر ہے تن آسانی، مقصد ہے اگر منزل غارت گرے ساما ہو. ساما کی محبت میں مضمر ہے تن آسانی، مقصد ہے اگر منزل غارت گرے ساما ہو. ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 7 ویلاگ نمبر 270 پیج 304. واقعہ چل رہا ہے حضرت شمعون علیہ السلام کا. ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت شمعون علیہ السلام سے کہا، اے شمعون، خدا نے تم کو بہت قوت و طاقت دی ہے، خدا کا نام لے کر کھڑے ہو جاؤ، اور پھر اس ملعون کے مکان کا ستون پکڑ کر تمام حصار اور مکانوں کی بنیادوں کو کھود کر اس دریا میں ڈال دو. یہ سنتے ہی حضرت شمعون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے حصار اور مکانوں کو اور ان کی بنیادوں کو اور تمام مکان شہر کے کھود کر میں تمام کفار کے اٹھا کر اس دریا میں ڈال دیا، اور اس طرح کیا کہ کوئی متنفس اور شہر کا نام و نشان باقی نہ رہا. اور پھر خدا کا شکر بجا لائے اور اپنے گھر پر جا کر اپنی بیوی کو مار ڈالنے کا قصد کیا. خدا کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، خدا تم کو فرماتا ہے کہ اپنی بیوی کو مت مارو اور کوئی اذیت بھی مت دو، کیونکہ اس نے نادانی سے بادشاہ اموزیہ کی صلاح سے تم کو باندھ کر اس کے حوالے کیا تھا. چونکہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، تم اس کی یہ تقصیر معاف کرو اور اس کے ساتھ نیک سلوک کرو. خدا مالک ہے. یہاں تک تو یہ واقعہ قصص الانبیاء میں حضرت شمعون علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے، اور بعض تاریخی کتابوں میں اور بعض تفسیروں میں، جیسے تفسیر مرادیہ اور جامع التواریخ میں، شمعون کو نبی کر کے نہیں لکھا، بلکہ بلاد عرب میں بنی اسرائیل میں شمعون نامی ایک عابد زاہد پارسا تھا.
اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا تھا، اور اس کی نیک کاری اور نیک نیتی کے سبب ثانیہ 1000 مہینے کی عمر اس کو بخشی، اور وہ 1000 مہینے تک روزے رکھتے تھے اور شب و روز عبادت کرتے تھے اور کافروں سے جہاد کرتے تھے، اور وہ ہر وقت نیک کام کرتے تھے جو ثواب کا باعث ہوتے تھے، جو ثواب کا باعث ہوتے تھے۔ ایک دن ان کی بیوی نے کافروں کی صلاح سے، کافروں کے ہاتھوں سے ان کو مروا ڈالا، جس کا ذکر تفسیر مرادیہ میں لکھا ہے۔ میں اس واقعہ پر اکتفا کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، بیان ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، وہ ہم نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں رکھیں گے۔ یہ ویلاگ یہاں ہی ناظرین کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، گر وقت آ پڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ پتھریلی وادیوں میں وہ دیکھ گر نظر ہے، چھری تلے پسر ہے، ایک خواب کا اثر ہے، چھری نہیں چلی کیوں، گردن نہیں کٹی کیوں، جس کا حکم چلا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ مانا کہ ظلمتوں کے ہر سمت ہیں بسیرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے، مہکیں گے غنچے اور پھول، گائے گی کوئی بلبل، حالات کی صدا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔